کہ اللہ کا محبوب ہے، خالق کائنات کا بھی محبوب ہے اور کائنات کا بھی محبوب ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے اس سلسلے میں کہ اس ماہ مقدس میں مبارک میں وہ ذات عالی اس دنیا میں تشریف لائی، تو اس کے لیے میں دیکھ رہا ہوں چوڑ ہڑپال ہے نا، ہڑپال تو ہمیشہ ہر سال ماشاءاللہ باذوق لوگ اہتمام کرتے ہیں اور یہ جشن چراغاں بھی ہوتا ہے ملک میں۔ اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے، کہ اپنی اپنی ذوق کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے۔ تو کسی نے کہا تھا ایک موقع پر ایک جملہ میں پیش کر رہا ہوں، کسی بڑے مستند اور بزرگ کا ہے۔ انہوں نے کہا، ان پر سوال کیا گیا، وہ اسی قسم کی کوئی محفل یا کوئی چیز پیش کر رہے تھے، تو معترض نے یہ سوال کیا کہ لا خیر فی الاسراف، کہ فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ بھئی میری طرف متوجہ ہوں اور ذرا مجھے جواب دیں کہ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں، کہ لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، مطلب ہے جو کچھ تم یہ خرچ کر رہے ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسی جملے کو الٹ دیا اور بند کر دیا معترض کو۔ انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ لا خیر فی الاسراف، کہ اسراف میں فضول خرچی نہیں ہے، خیر نہیں ہے، تو اب جواب سنو کہ لا اسراف فی الخیر، نیکی میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی، ثواب ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا، مطلق روشنی، اس اہتمام کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے یہ سب کچھ سجا دیا، دو طرفہ یہ بلڈنگیں جو ہیں، مکانات جگمگا رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ بغیر سوال ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عادت ہے کہ روشنی، ہدایت اور علم اور کسی خاص طرف بلانے کی طرف ایک نشان ہے کہ کوئی خاص بات ہے۔ یا آپ جنگل میں جائیں نا، کہیں بھٹک جائیں تو کہیں سے آپ کو ایک شمع، ایک دیا بھی روشن نظر آ جائے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، کوئی روشنی کی رمق نظر آ گئی۔ ہم اور آپ تو شہروں میں پیدا ہوئے، جو پرانے حضرات ابھی بھی بزرگ آپ کے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں مشکل دور دراز جہاں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں آپ جائیں اور کبھی آپ کسی کے مہمان جا کر بنیں، آپ اگر بھٹک جائیں تو آپ اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ میرے مالک کوئی روشنی کا انتظام نہیں، یا تو حد نظر تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں کیا کروں گا، مجھے مر جاؤں گا، لٹ جاؤں گا، کیا ہوگا؟ اتنے میں کوئی جگنو ہی نظر آ جائے تو انسان خوش ہوتا ہے کہ قدرتی لائٹ تو ہے، کوئی قدرتی لائٹ تو آ گئی، اب دیکھیے کوئی کرم ہو جائے گا، تو وہاں انسان خوش ہوتا ہے۔
عقائد کے اس گمراہ کن ہجوم میں عقائد کے اس گمراہ کن ہجوم میں جبکہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے، اگر 1 سال کے بعد کملی والے کی ولادت کی یاد میں چند پروانے چند شمع روشن کر دیں، چند پروانے چند شمع روشن کر دیں تو اس پر آپ اعتراض نہ فرمایا کریں، کیونکہ پروانے کا تعلق شمع سے ہے۔ پروانے کی زندگی مرہون منت ہے شمع کی۔ صبح دم لاشیں اٹھی بزم سے پروانوں کی، صبح دم لاشیں اٹھی بزم سے پروانوں کی، یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمانوں کی، یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمانوں کی۔ ساری رات گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں، بگردم گرد میخانہ بے موسم پائے مستانہ، یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمان۔ صبح دم جب کوئی پرسانہ ہوا محفل میں، صبح دم جب کوئی پرسانہ ہوا محفل میں، چیمٹیاں لاش اٹھانے لگی پروانوں کی، چیمٹیاں لاش اٹھانے لگی پروانوں کی لاشیں چیمٹیاں اٹھاتی ہیں صبح، ان کو تو مرنے سے غرض ہے چاہے کوئی اٹھائے۔ تو شمع نبوت پر مرنے والے شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پر مرنے والے جو ہیں وہ پروانے ہیں، اور پروانہ کیا کہتا ہے؟ مینا کیا ہے؟ پروانہ، پروانہ۔ اس سے کسی نے کہا کہ آگے سامنے آگ ہے، جل جاؤ گے، اس نے کہا پرواہ نہ، کوئی پرواہ نہیں ہے، مر جاؤ، جل جاؤ۔ سمجھ آئی؟ تو اگر اس عقائد کے اندھیرے میں، گمراہ کن عقائد کے اس ہجوم میں، اگر چند شمع مصطفیٰ کے پروانے ان کی ولادت کی خوشی میں چند چراغ روشن کریں، اللہ نے کتنے چراغ روشن کیے ہوئے ہیں؟ کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ سورج کو دیکھیے، چاند کو دیکھیے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، چاند سورج کی اور ضحا کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے بعد رات کو آتا ہے۔ اللہ تو روشنی کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ تو روشنی کی
کی قسم اٹھا رہا ہے. اللہ جس کی قسم اٹھائے. کچھ لوگ کہیں کہ یہ روشنی کیوں کی جاتی ہے، تو ہم تو اس روشنی کی روشنی کر رہے ہیں جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. اللہ نے اندھیرے کی قسم تو نہیں اٹھائی. اگر ہے تو بتائیے.